الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سید رضوان اللہ شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اصلاح اعمال۔ آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ عز و جل سورہ بقرہ جو ہے قرآن پاک کی دوسری صورت ہے، اس کے بارے میں جو ہے مفید معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا جو ہے مقام نزول کیا ہے، اس میں آیت رکوع حروف کی تعداد کتنی ہے اور اس کے فضائل کیا ہے، اس میں مضامین کتنے کتنے ہیں اور کن کن مضامین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ مگر یہ جاننے سے پہلے اگر آپ اصلاح اعمال چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ اصلاح اعمال چینل کو فوراً سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی ہر اسلامی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے فرمان کے مطابق جو ہے مدینہ منورہ میں جو ہے یہ صورت نازل ہوئی، اور مدینہ منورہ میں جو سب سے پہلی صورت نازل ہوئی وہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق یہی صورت یعنی سورہ بقرہ ہے۔ اور سب سے پہلے جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جس سورت کی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی وہ یہی سورہ بقرہ ہے۔ اس کی اگر حروف کی بات کی جائے، رکوع کی بات کی جائے، کلمات کی بات کی جائے تو سورہ بقرہ میں جو ہے 40 رکوع ہے۔ جی ہاں، سورہ بقرہ میں 40 رکوع ہیں اور 286 اس میں آیتیں ہیں اور 6121 کلمات ہیں۔ 6121 کلمات ہیں، اور کلمات کی جو ہم نے پہلے بھی بات کی ہے سورہ فاتحہ کے بیان میں کہ کلمات جو ہے جیسے بقرہ یہ ایک پورا کلمہ ہے، حروف جب ملتے ہیں الف با تا یہ جب ملتے ہیں ان کا جو مجموعہ کہلاتا ہے وہ کلمات ہے۔ اس طریقے سے اس کے اندر 6121 کلمات ہیں، اور اگر حروف کی بات کی جائے کہ الف با تا ایسے جو حروف ہیں، ان تمام حروف کی اگر بات کی جائے تو سورہ بقرہ میں جو ہے 25,500 حروف ہیں۔ جی ہاں، 25,500 حروف جو ہے وہ سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ اب سورہ بقرہ کا جو نام ہے بقرہ یہ کیوں رکھا گیا؟ اور بھی اس میں بہت سارے مضامین ہیں اور بھی بہت ساری جو ہے باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں جو ہے بیان فرمائی ہے، تو وہ نام کیوں نہیں رکھا، بقرہ ہی نام کیوں رکھا؟ اس کے بارے میں جو ہے عربی میں ایک گائے کو جو ہے بقرہ کہتے ہیں، گائے کو جو ہے بقرہ کہتے ہیں، اور اس صورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع میں، جی ہاں 8ویں اور 9ویں رکوع میں جو ہے جس کی آیتیں بنتی ہیں تقریباً آیت نمبر 67 to 73، جی ہاں آیت نمبر 67 to 673 تک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ایک گائے کا جو ہے بہت ہی خوبصورت واقعہ بیان فرمایا ہے، اور اسی واقعے کی نسبت سے جو ہے یہ اس کا نام جو ہے بقرہ رکھا گیا، کیونکہ یہ بہت ہی حکمت آموز اور سبق آموز واقعہ ہے جس کی وجہ سے بقرہ جو ہے اس کا نام رکھا جائے۔ اگر فضائل کے اوپر بات کی جائے، فضائل کے اوپر نظر دوڑائی جائے تو سورہ بقرہ کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار برکتیں ہیں، اور ترغیب کے لیے جو ہے اس کی کچھ فضائل آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے جو فضائل ہیں وہ کیا ہیں۔ اور حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ جی ہاں، قرآن پاک جو ہے یہ قیامت کے دن جو ہے اپنے تلاوت کرنے والے اپنے قاری کے لیے جو ہے وہ کیا کیا کرے گا، شفاعت کیا کرے گا۔ دو روشن صورتیں، جی ہاں دو روشن صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو ہے یہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طریقے سے آئیں گی کہ جس طرح دو بادل ہو یا دو سائبان ہو یا دوڑاتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے، اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہنے پر حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ جی ہاں، کتنی پیاری صورت ہے کہ یہ شفاعت بھی کرے گی اور اس میں برکت ہی برکت ہے،
اور نہ پڑھنے سے جو کیا ہے کہ حسرت ہے، اور جادوگر جو ہے اس سورت کی تلاوت کرنے کی وجہ سے جو ہے جادوگر جو ہے اس کا جادو جو ہے وہ نہیں چلے گا، طاقت نہیں رکھے گا۔ اگر ایک اور فضیلت کے اوپر بات کی جائے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جی ہاں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے، بھاگ جاتا ہے شیطان اس گھر سے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ جی ہاں، کیا شان ہے سورہ بقرہ کی۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا تو وہ اس سے ناگہانی مصائب سے کافی ہوگا۔ تو جی ہاں، کوئی بھی ناگہانی آفت آ جاتی ہے، کوئی بھی ایسی آزمائش آ جاتی ہے کہ بندے کو معلوم ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، لیکن اچانک کوئی جو ہے آزمائش آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، تو یہ سورہ بقرہ جو ہے اس ناگہانی آفت سے جو ہے محفوظ فرماتی ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی ایک بلندی ہے، اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے، اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ جی ہاں، جتنی بھی قرآن مجید کی آیتیں ہیں ان تمام آیتوں کی سردار ہے وہ آیت، اور وہ آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی ہے۔ جی ہاں، آیت الکرسی جو ہے یہ تمام آیتوں کی سردار ہے، بہت ہی پیاری آیت ہے۔ اور سورہ 5 ہی اگر ایک اور حدیث کے اوپر اگر ہم لوگ نظر دوڑائیں تو ایک اور حدیث میں بہت ہی پیارا مضمون ملتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان جو ہے اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں اس کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ جی ہاں، شیطان کو بھگانے کا جو ہے بہت ہی پیارا نسخہ ہے۔ تو یہ جو ہے سورہ بقرہ کا کچھ جو ہے ہم نے آج سنا، اس کے مضامین جو ہے بہت سارے ہیں لیکن ویڈیو جو ہے وہ بڑی ہو جائے گی، تو اس کو 2 حصوں میں کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلی آنے والی ویڈیو میں جو ہے اس کے مضامین کے اوپر بات کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کون کون سے مضامین ارشاد فرمائے، کون کون سی باتیں جو ہے ارشاد فرمائی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے، اور یہ تمام دعائیں میرے حق میں قبول فرمائے۔ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔